الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے تاجدار مالک و مختار شفیع المذنبین انیس الغریبین مراد المشتاقین طٰہٰ و یاسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور سراپا نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے اور پڑھے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پیش کر آپ مقرر ذیشان فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحیم صاحب برکاتی صدر مدرس دارالعلوم شمس تبریز سے ایک مکمل بیان اولیاء کرام کے تعلق سے سماعت فرما رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ جب سے کورونا کی شروعات ہوئی تب سے لوگوں کا ملنا جلنا جلسہ جلوس سب ختم ہو گیا تھا۔ اب الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم یہ وبا سے ہم کو تھوڑی راحت ملی ہے تو آج ہم اتنے لوگ ایک ساتھ میں یہاں پر دکھ رہے ہیں۔ کورونا نے سب سے پہلے تو سوشل کام جو ہے وہ سب تباہ کر دیا۔ نہ ہم شادیوں میں مل سکتے ہیں، نہ درگاہوں پر مل سکتے ہیں، نہ مسجدوں میں مل سکتے ہیں، نہ عیدگاہ پر جا کر کے مل سکتے ہیں۔ مسجدوں میں بھی کیا ہوتا رہے، جمعہ میں سب لوگ مصافحہ کرتے تھے، لیکن کورونا نے مصافحہ بھی چھڑوا دیا۔ عیدگاہ پر تو 3 سال سے 2 رمضان اور 1 بقرعید عیدگاہ پر جانا نہیں ہوا، لوگوں کا جو پورے شہر سے لوگ ایک ساتھ میں جمع ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس وبا اس آفت سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور جو بھی اس وبا میں انتقال فرما گئے ان کے لیے ہم دعا کریں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کیونکہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب لوس ہوا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہ ہوگا جو کورونا میں جس کا کوئی رشتہ دار دوست احباب گھر والے یا کوئی بھی ٹچ والا آدمی جس کا انتقال ہوا۔ ہر آدمی غالباً یہ اس میں شامل ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی امتحان آئے تو ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے، کوئی امتحان آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ بات خدا کی ہو زبان مصطفیٰ کی ہو۔ آقا نامدار ارشاد فرماتے ہیں من لم یصبر علی بلائی ولم یشکر نعمائی فلیخرج من تحت سمائی ولیطلب ربا سوائی۔ جو بندہ، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کرتا، غور سے سننا میری بات، جو بندہ میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کرتا، جو بندہ میری دی ہوئی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہہ دو کہ وہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رب بنا لے۔ اتنی بڑی بات کہی۔ کیا دوسرا کوئی آسمان ہے ہمارے سر کے اوپر؟ اگر اس آسمان کے نیچے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کے علاوہ ہم کس کو معبود کریں گے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مصیبت دے تو صبر کرو، اور اگر نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس لیے بار بار قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحامدون کہا گیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 صفات، 9 خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یعنی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، خدا کی تعریف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، والحافظون علی حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنے والے، جس میں یہ 9 خوبی پائی جائے، 9 صفت پائی جائے، وبشر المومنین، ایسے مومنوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ۔ ہم تو گنہگار ہیں، انسان سراپا خطا کا پتلا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دن میں کم سے کم 1 مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ دن بھر میں ہمارے سے کتنے جھوٹ ہم بول دیتے ہیں، کتنی ہم سے غیبت ہو جاتی ہے، کسی کے لیے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دن بھر انسان گناہوں میں مصروف رہتا ہے، گناہ کے دلدل سے اس کی زندگی بھری پڑی ہے۔ جب سوئیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے سوئیں، اور کلمہ پڑھ کر سوئیں۔ تجدید ایمان جس کو کہتے ہیں، دن بھر میں پتہ نہیں ہماری زبان سے کیا نکل گیا، ہم اسلام میں ہے کہ نکل گئے وہ بھی ہم کو معلوم نہیں، تو سوتے ٹائم اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے سوئیں اور پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن کر سوئیں، تو اگر سوتے میں موت آ گئی تو ہم ایمان کے ساتھ اٹھیں گے اور گناہ سے پاک و صاف ہو کر اٹھیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر تم نے کفر کیا ہے، آگ کی پوجا کی ہے، بت کی پوجا کی ہے، گناہ کیا ہے، قتل کیا ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، توبہ کرنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ اس گنہگار کے توبہ جتنی کی ہے تو اس کے 1000 گناہ ہیں تو اس کو 1000 نیکیوں میں بدل دو۔ توبہ بھی قبول کی اور 1000 اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو وہ نیکی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، نیکی میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کرو۔ تو توبہ۔ دوسری عبادت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جو ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، اشرف العبادات ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکو، وہ غیرت والا رب کریم دوسروں کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ آج سے 2 سال پہلے ہم آسانی کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھ سکتے تھے، ہم جمعہ کی نماز ادا کر سکتے تھے، عیدگاہ پر عید کی نماز ادا کر سکتے تھے، آسانی کے ساتھ ہم سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم نہیں کرتے تھے۔ مسجدیں خالی، جمعہ میں بھی خالی، عیدگاہ پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں شہر کے جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعہ کی بھی نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا تو سوال نہیں ہوتا۔ اور ایسے لوگ جب کورونا آیا تو سب سے پہلے مسجد کے دروازے کے پاس پڑھتے، مسجد کھولو ہم کو تو نماز پڑھنی ہے۔ ارے بھائی جب مسجدیں کھلی ہوئی تھے، آسانی کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی تھی، تب نہیں گئے، اور جب مسجدوں پہ تالے لگ گئے، گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہوگی، جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، عید کی نماز نہیں ہو گئی، 5 وقت کی نماز میں 3 آدمی سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، تو ایسے جو کبھی بھی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے متولیوں کے ساتھ جھگڑا کرنے بیٹھ جاتے تھے، مسجدیں کھولو ہم کو نماز پڑھنی ہے، چاہے پیچھے کے دروازے سے جائیں۔
اور اس کے بعد مسجدیں کھل گئی جب تو پھر وہی حال ہے, مسجد ایک صف دو صف. اب تو جمعہ میں بھی مسجدیں خالی بنے. جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے, آفت آتی ہے, چاہے بھوکمپ آئے, زلزلہ آئے, طوفان آئے, سائیکلون آئے, چاہے یہ کورونا آئے, تھوڑے دن تک تو موت سے اتنا ہم ڈرتے ہیں کہ توبہ بھی کرتے ہیں, نماز پڑھنا بھی شروع کرتے ہیں, کہیں ہمارا انتقال ہو گیا, اللہ معاف کر دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, کہیں یہ بھوکمپ کے جھٹکے سے ہم چلے نہ جائیں. لیکن تھوڑے دن ہوئے, تھوڑی رات ہوئی کہ پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں, ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. لیکن وہ رب کریم اگر ہم کو بھول گیا تو ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکو. میری ماں بہنیں بھی یہاں پر پہنچو, نماز کی پابندی کرو. نماز اشرف العبادت ہے, نماز دین کا سکون ہے, نماز دین کا ستون ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں, رسول سے اتنا پیار کرتے ہیں, رسول سے اتنی وفاداری کرتے ہیں کہ رسول کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے, تو کیا ہم رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے نماز پڑھ کر؟ پہنچانی چاہیے. اللہ کے رسول خوش ہوں گے ہم کو نماز پڑھتا دیکھیں گے تو. رسول پاک کے لیے نظر و نیاز کرو کہ نہ کرو, فاتحہ گھر میں دلواؤ کہ نہ دلواؤ, لیکن نماز ضرور پڑھو. حضور نے یہ نہیں کہا کہ اپنی میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حضور نے یہ نہیں کہا بریانی میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دال گوشت چاول میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے کہا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ روزے محشر کی جہاں گداز بوت, اولی پرشی سے نماز بوت. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ کسی ولی کے عرس میں آپ گئے کہ نہیں, یہ نہیں پوچھا گیا تھا خواجہ غریب نواز کی چھٹی میں گئے کہ نہیں, یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے غوث پاک کی نیاز بنائی کہ نہیں, یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ محرم کا کھچڑا تم نے کھایا کہ نہیں کھایا, محرم کی تم نے سبیل اور شربت امام حسین کا نام کا پلایا کہ نہیں پلایا. یہ نہیں پوچھا جائے گا, سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. اور جو پوچھا جائے گا سوال, اس کے جواب کی کوئی ہمارے پاس تیاری نہیں. اور جو چیز پوچھی ہی نہیں جانے والی ہے اس میں ہم اس کو فرض سمجھ کر کے کر رہے ہیں, ضروری لازم سمجھ کر کے کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو کرنا ہی پڑے گا, عرس تو کرنا ہی پڑے گا, وصفہ کی نیاز تو کرنی پڑے گی, محرم کا کھچڑا تو کھلانا ہی پڑے گا, شربت تو پلانا ہی پڑے گا. محرم کا کھچڑا, امام علی مقام کا نام کا شربت, جس کے نام کا کھچڑا کھلا رہے ہو, جس کے نام کا شربت پلا رہے ہو, انہوں نے اپنی گردن کو سجدے میں کٹوایا. امام حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سجدے میں گردن تو مت کٹاؤ, لیکن سجدہ تو کرو. امام حسین کے نقش قدم پر اتنا تو چلو کہ انہوں نے تو سجدے میں سر کو کٹوایا, ہمیں سر کو سجدے میں کٹوانے کی ضرورت نہیں, لیکن سجدہ تو کرو. وہ پیاسے رہے 3 دن تک, ان پر دانا اور پانی بند کر دیا گیا. ہم امام علی مقام کے نام کا شربت بناتے ہیں, لیکن کیا رمضان کے مہینے میں سحری سے لے کر افطاری تک امام حسین کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کیا پیاسے اور بھوکے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہتے. 50% سے زیادہ مسلمان روزہ نہیں رکھتے, اور کہیں کہیں گاؤں میں تو 80% تک کا ریشیو. جو لوگ روزہ رکھتے ہیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے, لیکن مسلمانوں کے گھر کا حال دیکھو. یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, میں جھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں. دوپہر کو کھانا بنایا جاتا ہے, باقاعدہ رمضان کا مہینے کا احترام بھی نہیں کیا. ارے بھائی تم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا کوئی بات نہیں, کچھ مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن احترام تو کرو. ایک مجوسی اپنے لڑکے کو لے کر رمضان کے مہینے میں جب بازار میں نکلا, اس کے لڑکے نے پھول سے کوئی چیز اٹھا کر کے منہ میں ڈال دی. اس مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے نے اپنے بیٹے کو تماچا مارا. نہیں جانتا مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے کا احترام کرنا چاہیے. اپنے بیٹے کو تماچا مار دیا, اس سے جو کچھ کھا رہا تھا چھین کر پھینک دیا گیا. رات کو اس کے پڑوسی نے خواب دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا
ارے تو مجوسی تھا, آگ کی پوجا کرنے والا تھا, جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ کہا میں نے رمضان کے مہینے کا احترام کیا, رات کو خواب میں سرکار مدینہ آئے, کلمہ پڑھوا دیا. تو یہ رمضان کے مہینے کا احترام ہے. تو ایک مجوسی رمضان کے مہینے کا احترام کرے تو جہنم سے نکل کر کے جنت میں پہنچ جائے. تو ہم تو رسول پاک کی امتی ہے, الحمدللہ. اللہ کے رسول کی محبت کے صدقے میں ہمیں جنت میں جانا ہے, لیکن رمضان کے مہینے کا احترام کریں گے تو جنت میں تو جائیں گے, لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ محل جو ہے اس میں جگہ ملے گی. تو ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بہت ہوا روٹین کی زندگی. صبح جب ہم اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد کام دھندا کرتے ہیں, کام دھندا کرنے کے بعد گھر پر آ کر سو جاتے ہیں. اس میں سے صرف 1 گھنٹہ, ٹوٹل 1 گھنٹہ ہم کو نکالنا ہے نماز کے لیے. تو خدا کی بارگاہ میں جھکو میری ماں اور بہنوں, نماز کتنی اہم ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی. اس نے کہا, اے موسیٰ, میں نے بہت بڑا گناہ کیا, تم رب کے پاس میری سفارش کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بولے کون سا گناہ کیا؟ کہا میں نے زنا کیا, اور زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا. یا اتنا سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی جلالی تھے. ملک الموت کو تماچا مار دیا تھا موسیٰ علیہ السلام. جب روح نکالنے کے لیے آیا تھا تو انہیں ملک الموت روح نکالنے کے لیے ایک تماچا مارا, آنکھ نکل گئی. ملک الموت سے پوچھا گیا تھا, دنیا میں بہت ساری روحیں تم نے قبض کی ہے, کبھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ کہاں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ حضرت موسیٰ کا جلال دیکھ لیا میں نے, روح نکالنے کی گیا, تماچا مار دیا, میری آنکھ باہر نکل گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت غصے میں آ گئے, لال لال آنکھیں ہو گئی. کہا جا یہاں سے دور ہو جا, کہیں ایسا نہ ہو اتنا بڑا گناہ, زنا کیا, اس کے بعد بچہ پیدا, اسے مار ڈال. کہیں ایسا نہ ہو تیرے اس گناہ کی وجہ سے ہمارے پر عذاب آ جائے, محلے پہ عذاب آ جائے, اڑوس پڑوس پہ عذاب آ جائے, جا یہاں سے دور ہو جائے. عورت کو بھگا دیا. فوراً جبرائیل آئے, کہا موسیٰ اللہ نے حکم فرمایا ہے, اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ توبہ کرنے آئی تھی, توبہ کے لیے سفارش کروانے کے لیے آئی تھی, کیوں بھگا دیا؟ کہا زنا کیا, اس کے بعد بچہ پیدا ہوا, قتل کر دیا, اتنا بڑا گناہ کیا. کہا ایسے گنہگار کی بھی اللہ توبہ قبول کر سکتا ہے؟ اس کی بھی اللہ توبہ قبول کرے گا؟ کہا ہاں یہ تو کچھ نہیں, اس سے بھی بڑا گنہگار. کہا اس سے بھی بڑا گنہگار ہو سکتا ہے جس نے زنا کیا, بچے کو مار ڈالا. کہا اس سے بھی بڑا گنہگار ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے. اتنا بڑا گناہ, نماز چھوڑنے والا, زنا کرنے والی عورت اور حرام کا بچہ پیدا ہونے والے کو قتل کر دینے سے بھی بدتر ہے نماز کو چھوڑ دینے والا. اس لیے نماز کی پابندی کرو. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ علماء کی طرح 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو, ویسے پڑھ سکتے ہو تو اچھی بات ہے, یا پیروں کی طرح تسبیح پڑھتے رہو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہو, تہجد پڑھتے رہو. یہ نہیں ہم لوگ کہتے کہ آپ ہماری طرح لباس پہنو, ٹوپی پہنو, کام دھندا نہ کرو, بزنس نہ کرو, آپ کی گھریلو زندگی میں وقت نہ گزارو, نہیں. لیکن خالی نماز پڑھ لیا کوئی بات نہیں. جو بھی وقت ملے آپ کو, فجر مل گئی تو فجر پڑھ لو, ظہر مل گئی تو ظہر پڑھ لو, عصر مل گئی, خالی ایک وقت مسجد میں جا کر کے دیکھو, پھر مسجد چھوٹ نہیں پائے گی. ایک وقت مسجد میں گئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی. میرے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں, کوئی شاہ رخ خان کے نقش قدم پر چلتا ہے, کوئی سلمان خان کے نقش قدم پر چلتا ہے, کوئی عامر خان کے نقش قدم پر چلتا ہے. سب نے اپنے اپنے ہیرو کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, چلو ان کے نقش قدم پر, کوئی بات نہیں. عامر خان, سلمان خان, شاہ رخ خان ہیرو کے نقش قدم پر چلو, کوئی بات نہیں. لیکن جب اذان کی آواز آئے تو مسجد کے اندر چلے جاؤ, مسجد کے اندر چلے جاؤ. وہ تمہارا رب ہے. تمہارا یہ عمل جب دیکھے گا تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو بس خدا کی بارگاہ میں جھکو میرے دوستو. اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہر چیز ملتی ہے. آپ باپوؤں کے پاس جاتے ہو, درگاہوں کے پاس جاتے ہو, کیوں جاتے ہو؟ بیماری ہے تو جا رہے ہو, پریشانی ہے تو جا رہے ہو, قرضہ ہو گیا تو جا رہے ہو, دھندا نہیں چلتا تو جا رہے ہو, روزی نہیں ملتی تو جا رہے ہو. اس لیے تو جاتے ہو.
ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کو معلوم ہے تعویذ بنانے کی، باپو روزی کا تعویذ دے دیجیے، مشکلات کا تعویذ دے دیجیے، آفت آ رہی ہے، گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، دوا میں پیسہ جا رہا ہے، تعویذ دے دیجیے۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں، نہیں چاہتا۔ دولت کی کس کو بڑی محبت کی؟ سب آدمی چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے تو اپنے مریدوں سے کہا مالدار بننا چاہتے تو ایک کام کرو، کہا کیا؟ کہا جتنا کماؤ اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دیتے رہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے 1 روپیہ دیا 10 روپیہ ملے گا، 10 دیا 100 ملے گا، 100 دیا 1000 ملے گا، 1000 دیا لاکھ ملے گا، لاکھ دیا 10 لاکھ ملے گا۔ اللہ کا وعدہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے نام پہ دیتے رہو۔ اور الحمدللہ جو اللہ کے نام پر دیتے ہیں، چاہے مسجد کے کام میں، مدرسوں کے کام میں، سوشل ایکٹیویٹی کے کام میں، میں نے میرے مریدوں کا آپ سروے کرو جہاں جہاں بھی ہے جنہوں نے دینا لینا رکھا ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب کرا۔ یہ پنجتنی ڈبے 2 سال پہلے آپ کو دے کے گیا تھا، کورونا کی وجہ سے نہیں، لیکن جو 4 سال پہلے یہ ڈبے کا کام شروع کیا، الحمدللہ تھوڑے ہی ڈبے دیے تھے، اس میں سے 10 لاکھ کی رقم نکلی تھی، اور اونا میں نے 80 لاکھ کے خرچے سے مسجد عثمان بنائی ہے۔ اتنی عالیشان شاندار مسجد بنائی ہے، چھوٹی ہے لیکن دیکھنے لائق ہے، آپ کبھی آنا۔ وہ 10 لاکھ جو ڈبے میں سے نکلے تھے، سب کے سب رقم وہ مسجد عثمان میں خرچ کر ڈالی۔ کسی کے ڈبے میں سے 2000، کسی کے ڈبے میں سے 1000۔ اب تو انہوں نے سب نے جنت میں گھر بنا لیا۔ یہ آپ نے جو ڈبے ابھی لائے ہیں، ابھی 4 مسجد کا اور پلان ہے، یہ سب میں آپ کا حصہ لگ جائے گا۔ یہ جو بھی ڈبے میں سے نکلے گا وہ مسجد بننے والی ہے، آپ کے لیے تو جنت میں گھر بن گیا۔ من بنا للہ مسجد بن اللہ بیتن فی الجنہ، اللہ نے فرمایا جو دنیا میں میرا گھر بنائے گا اس کے لیے جنت میں میں گھر بناؤں۔ تو جو بھی نکلا، تو مالدار بننے کا سب سے طریقہ یہی ہے۔ اللہ نے کہا زکات نکالو، زکات دو۔ اللہ نے کہا روزے کا فطرہ نکالو، فطرہ دو۔ نیک کام میں مسجدیں بن رہی، مدرسے بن رہے، غریبوں کی مدد کرے، کوئی آفت ہے دیتے رہو۔ ایسی بات نہیں کہ زیادہ سے زیادہ دو، کچھ نہیں، آپ روپیہ بھی دے سکتے، 5 روپیہ بھی، 10 روپیہ بھی دے سکتے۔ مسجد کے لیے 2000 روپیہ اگر میں پھالا لکھوانے کے لیے آؤں تو 2000 روپیہ آپ کی جیب سے نہیں نکلے گا، تھوڑا بھاری پڑتا ہے، لیکن یہ گلہ رکھا ہوا ہے، 10 ڈال رہے ہیں 2 دن میں، کبھی 50 ڈال دیا، سال بھر میں اگر 2000 گلے میں سے نکل گئے تو کتنی بڑی نیکی ہو۔ تو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ روزی میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نام پر دیتے رہو، اور گھر میں بیماری، مشکل، آفت، بلا کو ٹالنا چاہتے ہو تو نماز پڑھتے رہو۔ یہ اللہ کے ولی جن کے فیضان سے ہم لوگ وابستہ ہیں، فیضان لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کبھی اجمیر جاتے ہیں، کبھی کلیر جاتے ہیں، کبھی احمد آباد جاتے ہیں، کبھی راجکوٹ جاتے ہیں، کبھی کوڑی ناگ جاتے ہیں، کبھی ویراول جاتے ہیں، کبھی کیشور میں ہاشمی بابا کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ والے کیوں بنے؟ نماز اور روزہ رکھ کر کے بنے، نماز پڑھ کے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ کثرت نوافل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کثرت نوافل، اور نوافل کون پڑھے گا؟ جو فرض، واجب اور سنت پڑھ چکا ہو۔ پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، اور پھر نفل ہے۔ تو اولیاء کرام فرض تو پڑھتے ہی ہے، سنت واجب پڑھا انہوں نے، اس کے بعد نوافل اللہ کی راہ میں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمُعُ بِهِ وَبَصَرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهِ وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ۔ جب اللہ کا ولی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ ان کانوں سے سنتا ہے۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ زبان سے بولتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، پاؤں سے چلتا ہے، اور وہ کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ ولی اللہ کی آنکھیں، یہ ان کی نہیں ہے، یہ اللہ کی آنکھیں۔ یہ ان کے کان ان کے نہیں، اللہ کے کان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مزارات پر ہم کیوں مانگے، وہ تھوڑے سنتے ہیں، ارے کیوں نہیں سنتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سن سکتا ہے کہ تو فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمُعُ بِهِ، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ ان کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔
اسی لیے اللہ والوں کے آستانے پر ہم جاتے ہیں. اللہ والوں کے آستانے پر جب ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہو اور اللہ کا وسیلہ لے کر بھی مانگ سکتے ہو. اللہ نے طاقت دی ہے ان کو. تو اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں، عقیدت رکھنے والوں، اولیاء کرام سے محبت بھی رکھو. آپ دیکھیے، چاہے غوث پاک کا آستانہ ہو، چاہے مولا علی کا آستانہ ہو، چاہے امام حسین کا آستانہ ہو، چاہے کلیر شریف صابر علاء الدین کلیر کا آستانہ ہو، چاہے نظام الدین محبوب الہی کا آستانہ ہو، چاہے قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ ہو، چاہے خواجہ ہند الولی عطا رسول کا آستانہ ہو، چاہے شاہ عالم بابا کا آستانہ چاہو، چاہے رزق اللہ صاحب محی الدین سالک کا آستانہ ہو، چاہے منگرولی شاہ بابا کا آستانہ ہو، چاہے منگرول میں مخدوم جانیہ سمنانی کا آستانہ ہو، ہر آستانے کے ساتھ مسجد ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ والے خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے پاس آنے والوں کو بھی نماز پڑھواتے تھے. سب آستانے کے ساتھ مسجدوں کا ہونا یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ اللہ والے مسجدوں کے امام بھی تھے. یہ خود بھی نماز پڑھتے تھے، امامت بھی کرتے تھے اور اپنی بارگاہ میں آنے والے مریدوں چاہنے والوں کو بھی نماز پڑھواتے تھے. بڑے بڑے آستانوں کے ساتھ مسجدیں آج بھی لگی ہوئی. اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی جگہ پر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اجمیر جاتا ہے غریب نواز کے صدقے میں، وہاں ضرور نماز پڑھتا ہے. کسی ولی اللہ کے آستانے پر جاتا ہے، مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے تو ضرور نماز پڑھتا ہے. یہ ولی کا صدقہ ہے. میں ان کی بارگاہ میں آنے والوں کو وہ نماز کے لیے ضرور بھیج دیتے ہیں. نماز پڑھ. تو نماز اللہ والوں نے بھی حکم دیا، خود بھی پڑھی، ہم کو پڑھنے کا حکم دیا. تو نماز پڑھو، انشاءاللہ ہر مشکلات آسان ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فخر ملت سید محمد ہاشمی باور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کے موقع پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سب کی مشکلات کو اس ولی صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے. سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ بیماریوں کو دور فرمائے، کورونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہندوستان کی سرزمین کو کورونا وائرس سے اللہ محفوظ فرمائے. پروردگار عالم جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے اللہ غیب سے رشتے بھیج دے. جو کچھ بھی بلا میں، آفت میں، مصیبت میں، آصف میں، جادو کی وجہ سے گرفتار ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو حفاظت میں رکھے اور سب کو بلا، آفت، مصیبت، جادو، آصف سے دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.